बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और सब ही खैरियत से हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। साडी दिल से दुआ है कि सब ही खैरियत से होन। अल्हम्दुलिल्लाह फजर दी अज़ान हो गई है ते हुण असीं जा रहे हैं बाजमात नमाज अदा करन। उस तो बाद नमाज तो बाद बयान होएगा वो सुनांगे ते इंशाअल्लाह। إياك نعبد وإياك نستعين ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن اور رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا ترجمہ پڑھیا ہے جنہاں چکہ منو امید ہے جس آدمی نے نہیں سی ترجمہ سیکھا تھا الحمدللہ انہوں بھی انہاں لائناں دا ترجمہ تے ضرور ہی آ گیا تھا۔ اسی ماشاءاللہ یہ بارے میں گفتگو کی ہے کہ کچھ نہ کچھ انسان کے ذہن سے ضرور رہ جائے۔ یہ جڑی آیت پاک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت دے اوتے اصل فیصلہ ہونا ہے۔ سب کچھ کرن تو بعد اللہ دیاں تعریفاں کرن تو بعد وہ عہدے، وہ دی طاقت، وہ دی خدائی، وہ اقتدار، بادشاہی، سب کچھ تسلیم کر کے اسی یہ کہا کہ یہ سارا کچھ منن تو بعد اسی عبادت کرنا ہے کہ عبادت صرف تیری کریں گے، ہر وقت کریں گے اور ہر جگہ تے کریں گے، ہر شکل چ کریں گے صرف تیری۔ اور جدوں بھی سانوں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تے مدد بھی صرف تیرے کو طلب کریں۔ دونوں چیزوں ایک جگہ تے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت دراصل مدد طلب کرنے کا ہی نام ہے۔ انسان وہ کو ہی مدد طلب کرے گا اپنے دکھاں چ، مصیبتاں چ، اپنی محرومیاں دے جدی وہ عبادت کرتا ہے۔ اچھا یہ آیت بہت محنت کرنے والی ہے۔ جدوں فیصلہ یہ ہونا ہے، وعدہ ہی اللہ نے یہی کیتا کہ اللہ تیری ہی عبادت کراں گا، کرنا بھی ہاں تے کراں گا بھی جب تک میری زندگی ہے، اور تیرے کو بھی منگنا اور تیرے کو بھی اپنی پوری زندگی منگنا، یہاں کاموں چ کسی میں شریک نہیں کرا۔ ہوں صورت حال ہے کہ قیامت والے دن تھی سورہ یاسین پڑھتے ہو، اتنے کیا جائے گا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، تو وعدہ نہیں سے کیتا اے آدم دی اولاد کہ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تو شیطان کی عبادت نہیں کریں گا۔ بندہ کہے گا سارے جو ہے جتنے مرضی اسی دنیا دے وچ کوئی گناہ گار، کوئی فاسق فاجر دیکھ لو، کوئی نہیں یہ کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کروں۔ انسان اتنے کہے گا یا اللہ ادو بھی لعنت پانا تھا میں شیطان تے، اج بھی لعنت پانا شیطان تے، تسی آندے پے ہو کہ تو میں عبادت کر رہا ہوں شیطان تے۔ حقیقت یہی نکلے گی کہ ثابت ہو جائے گا کہ اسی شیطان دی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان دی عبادت کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے ابے نے یہی کہا تھی یا ابت لا تعبدوا الشیطان، ابا جی شیطان دی عبادت نہ، حالانکہ وہ بھی شیطان دی عبادت نہیں سی کرتا۔ جدوں کوئی شخص خدا دا کہنا چھڑ کے کسی ہور دا کہنا منے گا، وہ دی ہی عبادت کرے گا۔ جدی کوئی پیروی کرتا ہے اپنی زندگی دے اندر، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ دی ہی عبادت کرے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ دے رسول دی منو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اگر تسی اللہ اور اللہ کے رسول دا کہنا منن تے اپنی زندگی دی بنیاد نہیں رکھی تو پھر تو تسی شیطان دے قدماں تے قدم رکھ کے چلدے پے ہو۔ اتباع ہے تہاڈی، جتھے شیطان دا قدم ہے تسی اوتھے ہی قدم رکھدے پے ہو۔ کدوں
جدوں تسی اللہ اور اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کرتے۔ پھر قرآن مجید دے اندر ہی فرمایا کہ اے انسان کلو کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی۔ وشکوروا للہ، اللہ کی شکریہ ادا کیا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس آیت تو یہ بات نکلی کہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرنا، تو انہوں صرف انہاں چیزاں آل تیار کرنا چاہیے جڑی اللہ نے وہ واسطے پاکیزہ کی۔ صرف پاکیزہ چیزاں نو استعمال کرے گا وہ، اگر انہیں پاکیزہ چیزاں نو استعمال نہیں کیتا تو سمجھو وہ صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ پتہ چلیا کہ جدی انسان دنیا تے مرد ہے وہی ہی وہ دراصل عبادت کرتا ہے، اور حکم یہ سی کہ تو عبادت تو خالی تیری زندگی دا کرنا نہیں چاہیے، اور یہ وقفہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں صبح عبادت کرنا، دوپہر میں نہیں کرتا، عصر میں کرنا، شام میں نہیں کرتا، اج کرنی ہے، اتوار میں نہیں کرنی عبادت، بلکہ فرمایا کہ تو آخری سانس تک وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ادو تک عبادت دے اندر کھڑا رہو، مسلسل عبادت کرتا رہو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، حتیٰ کہ تنوں دنیا دے موت دا آخری سا آ جائے۔ عبادت دے اندر تسی ذرا آسانی کے واسطے مرض کرنا، قرآن کہتا ہے کہ ساری دنیا عبادت کر رہی ہے، سورج چاند ستارے۔ سورج اگر سویرے نکل آیا 11 بجے نہ سورج ٹھپ اچانک اندھیرا پی جائے دنیا کے، دوپہر کا ٹائم ہوگا تو سورج اپنی روشنی بند کر دے تھوڑی دیر واسطے، گھنٹے واسطے، پھر 1-2 بجے نہ پھر نکل آئے اور سورج کسی دن زمین اپنی گردش بند کر دے، کسی دن پہاڑ ٹور پہن پہ یا تھوڑی دیر سیر سور کر بھی۔ یہ مطلب یہ ہے کہ یہ چیزاں جہاں عبادت کر رہی ہیں مسلسل، اگر یہ وقفہ پا دیں تو دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ وہ لوگ جڑے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تو پڑھ لینے ہیں یار، یہ باقی نہیں پڑھتے تو سارے واسطے کی حکم ہے؟ وہ سورج کو دیکھ لین پھر، اگر سورج بھی یہی کہے کہ یار میں 11 بجے تک تے رواں گا تے 12 تو لے کے 2 بجے تک ذرا میں ریسٹ کرنی ہے، تو کی بنے گا دنیا کا؟ بندے واسطے بھی اگر کوئی شخص فجر نہیں پڑھتا، زور دی نہیں پڑھتا، تو اینج ہی ہے جی سورج آکھے کہ میں دوپہر کے ٹائم نہیں نکلنا، تو کیا پھر وہ سورج اللہ کا فرما بردار کہلائے؟ ایک سیکنڈ جب یہ دنیا بنی دی ہے، سورج ایک سیکنڈ کے 1000واں حصہ بھی انہیں اپنی عبادت سے فرق نہیں پایا۔ تو مسلمان کیسا ہے کہ سویرے نماز پڑھتا ہے، دوپہر میں نہیں پڑھتا، دوپہر میں پڑھتا ہے، شام میں پڑھتا ہے، ایک دن پڑھتا ہے، 2 دن نہیں پڑھتا، ایک ہفتہ ٹھکا ٹھک پڑھتا ہے، دوسرے ہفتے نہیں آتا، روزے تراویاں پڑھتا ہے، روزے مکدے ساتھ ہی۔ یہ مطلب ہے کہ اسی عبادت کا مطلب سمجھے ہی کیسا ساڈا ذہن ہے کہ اسی روز تلاوت کے قرآن شریف پڑھنے آ کے چور کے ہاتھ کاٹ دو، چور کے ہاتھ کاٹ دو، چور کے ہاتھ کاٹ دو، زانی کو کوڑے لگاؤ، زانی کو کوڑے لگاؤ، زانی کو کوڑے لگاؤ، پتہ کرو وغیرہ وغیرہ پڑھنے ہیں نا روزانہ قرآن سے۔ کدی اسی کوڑا ماریا کسی شرابی کو کوڑا ماریا کسی جی؟ کدی چور کا ہاتھ کٹیا سارے چ کسی نے؟ پڑھتے کل ہی رہنے ہیں انہوں۔ عبادت یہ سی نا کہ جو کیا قرآن نے وہ کریے، پھر تھی کہو گے یار اسی کیویں چور کا ہاتھ کٹ سکتے ہیں؟ عبادت تو ہے لیکن چور کا ہاتھ کٹنا سارے وس چ نہیں ہے۔ اچھا یار جی تیرے وس چ نہیں تو تم انہوں لوگوں کا ساتھ دیتا جنہوں نے وس چ۔ پارلیمنٹ چ قانون پیش ہوا کہ شراب تے پابندی لگنی چاہیے پاکستان کی، مسلمان ملک ہے، جنہوں لوگوں کا اسی ساتھ دیتا انہوں سارے نے کہا کہ شراب تے پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھو ذرا ہوں کتنے گل نکلتی ہے۔ عبادت اسی آنے ہیں، سجدے تھی آتے ہیں نا، کھوکھلے نے سجدے۔ پارلیمنٹ چ قرارداد پاس ہوئی کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے اور انہوں تو بعد کوئی نبی نہیں. کچھ لوگوں نے ڈنڈی ماری وہ مسلمان ہی سن. وہ ڈنڈی تمہیں پتا کہ ماری سی سارے علاقے کا ہی MLA سی جنہیں ڈنڈی ماری سی. نبی کا نام ہی نہیں بچ لکھا انج ہی لکھ دیتا کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. کہتے کوئی گل نہیں لکھنا سی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ وہ نبی ہیں آخری. انہیں ڈنڈی ماری سب نے انہوں سپورٹ کی وہی MLA بن گیا ساڈا. پھر حالانکہ وہ آیا نہیں ڈر دے مارے کہ پتہ نہیں میرے کی بنے میں تو نبی نال غداری کر چکا تھا. لیکن تمہیں پتا ہے کہ ساڈا MLA وہ بھی بن گیا. یہ مطلب ہے کہ اسی منہ نال تو کہتے رہنے ہیں قرآن عبادت لیکن دراصل اندروں اسی وہ ہوئی ہیں. اولیاء اللہ نے نا انہوں نے کیا سی کہ جو دم کافر وہ دم کافر. جدوں تو غفلت کا مظاہرہ کرے گا تو ادوں عبادت کدی کی تھی کوئی عبادت نہیں کی تھی. تو میرے بھائیو اج دی جڑی گفتگو ہے اس تو سانوں یہ بھی سمجھ لگی بعض اوقات اسی تے ہمیں نے کہ اسی اللہ دے بندے ہیں لیکن اسی شیطان دی عبادت کر رہے ہوندے جدی اسی اطاعت کرنے ہاں وہ دی ہی اسی عبادت کرنے. عدی بن حاتم ایک عیسائی بندہ سی وہ مسلمان ہو گیا. وہ واقعہ تھوڑے سامنے جمعے میں کدی کدی رکھنا. سمجھدار آدمی سی. حاتم تائی ایک بہت بڑا سخی گزریا وہ بیٹا. قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ. یہ جڑے عیسائی لوگ سن وہ اپنے بزرگاں اپنے علماء اور اپنے بڑیاں اتخذوا اربابا انہوں نے بنا لیا تھا رب من دون اللہ اللہ کے بجائے. ایک قرآن کی آیت آئی ضرور کہ عیسائیوں نے اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کو اور اپنے درویشوں کو اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا. عدی بن حاتم کہنے لگا یا رسول اللہ میں عیسائی دیا ہے نہیں عیسائی تھا پہلا اور میں ساری کچھ جاننا. اسی کدی کسی بزرگ نو یا کسی درویش نو یا کسی عالم نو رب تے نہیں بنایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز نو حلال کرتے سن تسی انہوں حلال کر لیتے سو یا جنہوں وہ منع کرتے سن تسی وہ منع ہو جاتے سو بجائے دیکھن دے اس چیز کہ اللہ نے بھی منع کیتا کہ نہیں. اللہ نے بھی اجازت دیتی ہے کہ نہیں. وہ جدوں مرضی ہے شراب کی اجازت دے دیندے سن جدوں مرضی ہے وہ شادی تے رکاوٹ پیدا کر دیندے سن جدوں مرضی ہے اور رہبانیت والے پاسے تے تسی انہاں دی منی آندے سن. انہیں کہ ہاں جی یہ تے گل ہے سی. آپ نے فرمایا کہ دل کا عبادت ہو یہی تو انہوں دی عبادت سی. اج بھی میں کہنا اگر اسی کسی پیر دے آکھے لگ کے نماز نہیں پڑھتے جی مینوں دیر میں پیر دے لگ کی ضرورت ہے نماز کی. گویا میں اپنے بزرگ نو خدا دی جگہ دے اتنے کھلار لیا اور انہوں اپنا رب بنا لیا. حکم تو کی سی کہ تو عبادت کریں گا لگاتار. بہرحال میرے بھائیو نبی پاک کی حدیث سنا کے اج بھی تمہیں مزہ آئے گا اور تمہیں پتہ لگے گا کہ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے. نبی پاک کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ایک قرآن طرح ہوتی ہے حدیث جنہوں کہتے ہیں حدیث قدسی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے. عبادت کے لیے فارغ کر لے میری عبادت کر. اگر تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے گا تو میں تیرے دل کو تمنگری سے بھر دوں گا. پھر خود تشریح اللہ نے کی تھی اسے کہ مالداری دولت سے نہیں آتی بلکہ دل کے سکون سے آتی ہے. تیرے کو جو کچھ ہوئے گا تم رج جائیں گا اور فارغ کر لے میرے واسطے ورنہ تو دوسری پھر اگے دسیا اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا تو تیرے ہاتھ ہمیشہ کام کرتے رہیں گے تیری کبھی بھی پوری نہیں پڑے گی. بس میں ایتھے ہی اج کی گل ختم کرنا. جڑے لوگ رب کی عبادت لی اور سارے کو عبادت ہے نماز ہی رہ گئی تھی آ جا کے نماز کی گل کرتے نماز لی ٹائم نہیں کرتے کمائی جاندے پے نے کمائی جاندے پے نے ہور کمائی جاندے پے نے. کدی انہوں نے کہا کہ ہوں بس میں نماز پڑھنا شروع کر دوں کدی نہیں کہن گے. اور جڑے لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مکان بھی بنا لینا سب کچھ نماز روزے کوئی انہوں نے پتہ نہیں مسجد کا کیا انہوں کا رج ہو گیا. دیکھو گے کہ ہور بھوک ودی ہے مسئلے ہور زیادہ ہوئے ہیں پہنتی تے پہنتی ہے
ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਅਤਾ ਕਰ। ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਮਾਜ਼, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਫਰਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੁਕਮਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਸਾਹੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਨੀਅਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾਕਤੀ ਕਰਨਾ। ਇਯਾਕਾ ਨਅਬੁਦੁ व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह वादा करने हैं तेरी ही इबादत करने हैं, करते रवांगे, तेरे कोलों मदद मंगने और हमेशा तेरे कोलों मदद मंगते रवांगे। अल्लाह ताला इस वादे को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारक रब्बना व तआला या ज़ल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। ਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਫਜਰ ਨਮਾਜ਼ ਬਾਜਮਾਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਪੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਿਆਨ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।